بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجزاء الجملہ کے عنوان سے النحو الواضح الجزء الاول کا سبق چل رہا تھا۔ آج پہلی تمرین ہے اسی سبق کے ذیل میں اقرأ الجمل الآتية وبين الأسماء التي تدل على أشخاص والتي تدل على حيوان والتي تدل على نبات والتي تدل على جماد۔ اقرأ پڑھیے آنے والے جملوں کو اور واضح کیجئے ان اسماء کو جو اشخاص پر دلالت کرتے ہوں اور جو حیوان جانور پر دلالت کرتے ہوں، اور وہ کلمات جو نباتات اگنے والی چیزوں پر دلالت کرتے ہوں، اور جو جمادات یعنی بے حس چیزوں پر دلالت کرتے ہوں۔ پہلی تمرین دیکھیے، فرید یجری فی الشارع۔ فرید سڑک پر دوڑ رہا ہے یا دوڑتا ہے یا دوڑے گا، یجری۔ فرید یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ شخص پرسن پر دلالت کر رہا ہے۔ یجری یہ فعل ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایکشن ہے، اور ایک وہ ایکشن وہ کام ایک زمانے میں پایا جا رہا ہے، اور فی یہ حرف ہے، الشارع یہ اسم ہے جو کہ جمادات پر دلالت کر رہا ہے۔ ٹھیک، حالانکہ یہاں صرف ہمیں اسم بتانا ہے، لیکن چونکہ یہی ایک تمرین ہوگی اس سبق کی، اس لیے ہم تمام چیزوں کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تمرین نمبر 2 دیکھیے، علی یرکب الحمار۔ رکیبہ یرکب رکوباً کے معنی آتے ہیں سوار ہونا۔ علی یرکب الحمار، حمار کے معنی گدھا جمع حمر۔ علی گدھے پر سوار ہوتا ہے۔ علی اسم ہے کیونکہ ایک شخص پر دلالت کر رہا ہے۔ یرکب فعل ہے کیونکہ ایک کام ہے ایک زمانے کے اندر، اور الحمار یہ اسم ہے کیونکہ حیوان پر دلالت کر رہا ہے۔ مثال نمبر 3، یحترق الحطب۔ احتراق یحترق، احتراق معنی جلنا۔ الحطب لکڑی، لکڑی جلتی ہے یا جلے گی۔ یحترق فعل ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کام ہے، اور ایک وہ کام ایک زمانے کے اندر یعنی حال یا مستقبل کے اندر ہے۔ الحطب یہ اسم ہے، دلالت کر رہا ہے نباتات پر۔ نمبر 4، یتسلق الغلمان الجبل۔ غلام کی جمع غلمان، نو عمر لڑکے بچے۔ یتسلق، تسلق یتسلق، تسلق کے معنی آتے ہیں چڑھنا، اور دیوار پر چڑھنا، پہاڑ پر چڑھنا، اس کے لیے تسلق یتسلق کا لفظ آتا ہے۔ یاد رکھیے ایک نیا لفظ ہے احترق یحترق۔ ان تمام الفاظ کو اب لکھتے جائیں، کاپی پر نوٹ کرتے جائیں۔ تو یتسلق، اور ان سے جملے بنائیں، پھر اپنے جملوں میں اب استعمال کریں۔ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور عربی زبان میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو الفاظ، جو کوئی نیا لفظ آپ دیکھیں پڑھیں، اس کو آپ جو ہے نوٹ کریں۔ لابد من ان تکتبوا کل ما تدرسون من الکلمات الجدیدہ، التزموا بکتابة تلك الكلمات على كراساتكم وحاولوا استخدام تلك الكلمات في جملكم المفيدة۔ نعم نتقدم إلى الأمام۔
यतसल्लकुल गिलमानुल जबल, बच्चे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तसल्लक ये यतसल्लकु कलिमतुन तदुल्लु अला फ़िअलिन क़द हसल फ़ी ज़मनिल हाली औ यहसुल फ़िल इस्तिक़बाल फ़ी ज़मनिल मुस्तक़बल। नाम, तो यतसल्लकु फ़ेल है जो एक काम को बता रहा है और वो काम मुस्तकबिल में होगा या हाल में हो रहा है। ठीक। अल गिलमानु ये इसम, लिमाजा لأن هذه الكلمة أي كلمة الغلمان هي تدل على أشخاص، شخص. نعم. والكلمات التي تدل على الأشخاص تسمى أو تقال بالاسم. مثال نمبر 5، افترس الذئب کبشن۔ افترس یفترس، افتراس کے معنی شکار کرنا یا شکار کر کے جو ہے اس کی تکہ بوٹی بنا دینا، چیر پھاڑ کر کھا دینا۔ الذئب بھیڑیا، ذئاب، کبش کہتے ہیں مینڈھے کو۔ بھیڑیے نے ایک مینڈھے کا شکار کیا۔ افترس فعل ہے، دلالت کر رہا ہے ایک کام اور ایکشن پر جو کہ ہوا ہے، وہ کب؟ زمانے ماضی میں۔ الذئب یہ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ دلالت کر رہا ہے ایک حیوان پر، اور کبش بھی اسم ہے کیونکہ لأنه أيضا يدل على حيوان۔ مثال نمبر 6، الثعلب يأكل الدجاجة۔ الثعلب جمع ثعالب معنی ہو لومڑی، لومڑی مرغی کو کھا رہی ہے یا کھائے گی۔ تو الثعلب اسم ہے، ایک حیوان پر دلالت کر رہا ہے۔ یاکلو فعل ہے، ایکشن کو بتا رہا ہے، اور وہ ایکشن ایک زمانے میں یعنی حال یا مستقبل میں، کیونکہ مضارع کا ترجمہ حال یا مستقبل سے دونوں سے کیا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ دونوں زمانوں کا لینا مراد لینا ممکن ہے، اس لیے ہم دونوں زمانے مراد لے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ جاتا ہے یا جائے گا کریں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو نحن ندرس، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پڑھیں گے، اس وقت صرف حال کا ترجمہ ہوگا، ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ناشتہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ناکل یا نتناول الفطور، تو اس کا مطلب ہے فی المستقبل، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم ناشتہ کریں گے، کر رہے نہیں۔ مثال نمبر 7، الکلب ینام فی البستان۔ الکلب کتا، الکلب کلاب جمع، ینام اس کو پوز کریں ویڈیو کو جب کوئی لفظ ہو، ماضی مضارع مصدر، یا جب کسی لفظ کی جمع بتائی جائے تو ویڈیو پاز کر کے اس کو لکھیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تبھی کام دے گا، ورنہ پھر بعد میں سستی طاری ہو جاتی ہے اور کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ الکلب ینام فی البستان، کتا سڑک باغ میں سوتا ہے۔ الکلب اس میں ہے، دلالت کر رہا ہے ایک حیوان پر۔ ینام فعل ہے کیونکہ یہ ایک ایکشن کو، کام کو بتا رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے حال میں یا مستقبل میں ہوگا۔ فی حرف ہے، اور البستانی اسم ہے، دلالت کر رہا ہے اس پر؟ جماد پر۔ یحب الولد البرتقال، یحب لڑکا پسند کرتا ہے، البرتقال مانے سنترا، لڑکا سنترے کو پسند کرتا ہے۔
युहिब्बु फ़ेल है। अब समझ गए होंगे आप अलवलद इसम है क्योंकि शख्स को बता रहा है। अलबुर्तुकाल नबातात पर दलालत कर रहा है, नबातात में से एक फल है। अलबुस्तानी यजमाउल अज़हार, अलबुस्तानी कहते हैं माली को, बागबान को। जमा यजमाउ जमान मानी जमा करना, इकट्ठा करना। ज़हरत जमा अज़हार मानी फूल, गुलाब का फूल। ठीक है। यसबहुल औलादु फिल बहरी, लड़के। सबह यसबहु सबहन, सिबाहतन के बाद में आते हैं तैराकी करना। लड़के समंदर, बहर बिहार, लड़के समंदर में तैराकी करते हैं। अल हदीदु यज़ूबु फिन्नहार, लोहा आग में पिघलता है। ज़ाबा यज़ूबु के माने आते हैं पिघलना, लोहा आग में पिघलता है। अल हदीदु इसम है, दलालत कर रहा है जमात पर, जमादात में से एक शय पर। यज़ूबु फ़ेल है, एक्शन काम को बता रहा है जो कि हाल में या मुस्तकबिल में होगा। फी हरफ अन्नार इसम है क्योंकि ये भी एक जमादात पर दलालत कर रहा है। अलमिदादु फी दवात, अलमिदाद मानी सियाही, फी माने में, दवात मानी बर्तन, दवात सियाही की, तो सियाही दवात में है। अलमिदादु इसम है, जमादात में से एक शय पर दलालत कर रहा है। फी हर्फ अद्दवाती, ये भी इसम। तो ये पूरी तमरीन हो गई। उसके बाद हमारा नया सबक शुरू होगा। हर सबक का की पहली तमरीन हुआ करेगी, उसके बाद फौरन हमारा दूसरा सबक शुरू हुआ करेगा। बाकी वस्सलाम।